تو جناب ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے اور اسماعیل ہنیہ کل بھی ہم نے اس پر پورا پروگرام ہمارا اسی پر تھا۔ اسماعیل ہنیہ نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے یہاں آئے تھے اور پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل ہنیہ اور ان کے جو ایک محافظ تھے ان کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر شہید کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایران نے حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کر دی ہے اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ اسی پر ہم کل بات کر رہے تھے کہ اگر ایران کا ریاکشن آتا تو سچویشن کیا بنے گی، اور صدر یہ کہتے ہیں کہ ایران دہشت گرد قابضین کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ حماس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، جبکہ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اس قتل کی بھاری قیمت ضرور چکائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی وجہ سے خطے کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ بالکل، لیکن دوسری جانب جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسماعیل ہنیہ پر حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اس موقع پر کہا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا مکمل دفاع کریں گے۔ اب جیسے کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آتی ہے، جب بھی اسرائیل کچھ بھی غیر قانونی کرتا ہے اور وہ قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ ہیں اس کے اندر۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی جو میت ہے ان کو 2 اگست تدفین کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کی تدفین ہوگی۔ ادھر جو فلسطینی مزاحمتی گروپ ہیں انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عام ہڑتال اور مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے حماس کے سربراہ کے قتل کی شدید مذمت پاکستان کے فورن آفس نے کی ہے اور ان کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے پاکستان کی طرف سے قومی سطح پر اظہار تعزیت بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیلی کارروائی عدم استحکام کے شکار خطے میں خطرناک اضافہ ہے اور ایسی کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے اور ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عوام میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے، اور جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے عمران وہاں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی پاکستان میں اسماعیل ہنیہ کی، اور جس طریقے سے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہے وہ کہا جا رہا ہے، حماس کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، ایران نے بھی کہہ دیا ہے، تو اب خطے کی صورتحال کیا ہوگی اور حالات کتنے ورس ہوں گے؟ بالکل ایک چھوٹا لفظ ہے جو کہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت جتنی بھی میڈل ایسٹ وار ہوئی ہے اور جو بھی کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر اب تک کی 7 اکتوبر کے بعد اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اوبویسلی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک اس گروپ کے سربراہ بھی تھے جو کہ مزاحمتی گروپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو امیج تھا وہ پولیٹیکل بھی تھا، وہ پولیٹیکلی ڈائیلاگ کرنے والی شخصیات میں سے تھے، یہ نہیں کہ ایسی شخصیات میں سے جو پولیٹیکلی اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے معاونت کر سکتے تھے، ان کو ہی ٹارگٹ کر لیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک بوکھلاہٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اینڈ ایک ایسا ملک جو کہ اس وار کے اندر براہ راست انوالو نہیں ہے، جس کا براہ راست حصہ نہیں ہے، وہ حمایتی ضرور ہے پیلسٹینین عوام کا اور ہونا بھی چاہیے، اس کی سرزمین بھی اس کو نشانہ بنایا گیا ایک سوورن لینڈ کے اوپر اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے بعد میرے خیال میں ایک بہت بڑا ماس کھولا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل کی کیلکولیشنز کیا ہیں، کیونکہ آئرن ڈوم کو لے کر جو ان کا انٹیلیجنس سسٹم ہے یا ان کا جو میزائل سسٹم ہے سرحدی، وہ تو اس کے حوالے سے ان کی جو کیلکولیشنز ہیں ان کے تو اوپر خچے اڑا کے رکھ دیے تھے۔ حماس نے آپ کو یاد ہوگا طوفان الاقصی جب انہوں نے کیا تو نہ صرف انہوں نے اسرائیلی بارڈر کو وائلیٹ کیا، ابھی نکلے اس میں سے وہاں اندر جا کر انہوں نے جو ٹارگٹس تھے ان کو نشانہ بنایا، بلکہ باقاعدہ طور پر کئی 100 اسرائیلی ایسے ہیں جنہیں ہاسٹیج بھی بنایا اور اب تک وہ بطور ہاسٹیج ان کو رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل از ناٹ ایبل ٹو ڈیٹیکٹ کہ اس کے ہاسٹیجز کہاں پہ ہیں، تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ تو مسلسل جو ایک ڈیفنس کی لیئر ہے یا جو ایک کیا کہنا چاہیے فیکٹر آف پرائیڈ فار اسرائیل، اس کو تو بڑی آسانی سے حماس نے بڑی اپنی چھوٹی سی تعداد کے ساتھ، مٹھی بھر تعداد کے ساتھ نہ صرف کراس کیا بلکہ بڑا زبردست طریقے سے بہت ہی ٹف ٹائم دیا، اور 7 مہینے بلکہ 7 سے زیادہ ہی ہو گئے، تقریباً اگست آلموسٹ 1 سال ہونے کو ہے، اس میں اسرائیل شکست نہیں دے پایا ہے حماس کو۔ ایک چھوٹا سا
ग्रुप है जो कि रेजिस्ट कर रहा है, जो कि अटैकिंग पोजीशन में भी नहीं है और निहत्ते लोग हैं, लेकिन इसराइल उसको शिकस्त नहीं दे पाए। तो ये कैलकुलेशन जो इसराइल ने ईरान के लिए की है, क्या ये कैलकुलेशन इसकी ठीक है? जो कॉन्फिडेंस उसको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगर कॉन्फिडेंस अमेरिकन बेस्ड है, जो कि डेफिनेटली है, हम अगर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे ऐसे मामला जब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होते तो अमेरिका न सिर्फ वहां से बैक ऑफ करता है बल्कि अपने एलाइज को वहां पे मरने के लिए छोड़ भी देता है। उसकी हिस्ट्री बताती है, रिसेंटली अफगानिस्तान भी उसकी एक एग्जांपल है। सो देखना होगा कि ये कैलकुलेशन किस हद तक दुरुस्त है, हमें नहीं लगती, लेकिन इसराइल ने क्या सोचा और उसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। बहरहाल खित्ते में सूरत हाल कुछ खास अच्छी होती दिखाई नहीं देती इस इतने बड़े वाक़े के बाद। ऐसा ही है, और मशरक़ वस्ता की ये जो सूरत हाल है, इसी पर सलामती काउंसिल के इजलास में चीन, रूस और अलजायर ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की भी मजम्मत की है, और ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया था सलामती काउंसिल का इजलास, जिसमें मशरक़ वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी जो है वो रोकने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर भी दिया गया है। बिल्कुल, और ये जो सूरत हाल है ये कतई तौर पे भी इस खत्ते के लिए अच्छी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि दिस वॉर सीम्स टू बी एस्केलेटेड, बढ़ती नज़र आती है, ये हीट इसकी बढ़ती नज़र आती है, और कोई रोल इसमें इसलिए प्ले नहीं किया जा सकता क्योंकि न सिर्फ एक सॉवरेन लैंड के ऊपर, एक आज़ाद मुल्क की सरजमीन के ऊपर अटैक किया गया, बल्कि उस सॉवरेन लैंड के ऊपर एक सिफारती मेहमान को अटैक किया गया जो कि उस मुल्क के सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक था। और अमूमी तौर पर भी हम अगर उसूलों की बात करें तो ऐसी तकारीब के अंदर जहाँ पे और सरबराहान मुमलिकत हों वहाँ पे इस किस्म की कोई सरगर्मी नहीं की जाती है। लेकिन मुझे तो ये ईरानी इंटेलिजेंस, इसराइली इंटेलिजेंस की बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं लगता, या एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एक एटीट्यूड उनका लगता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक इतना बड़ा कहना चाहिए एक जंग का बटन दबा दिया है कि सूरत हाल को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक या दो ममालिक नहीं, ये पूरा खित्ता इससे मुतासर हो सकता है। और जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वील रिस्पॉन्ड टू इट। वो रिस्पॉन्स क्या होता है, तो कितना स्वेयर होता है, उसका इम्पैक्ट क्या सिर्फ इसराइल तक महदूद रहता है, और इसराइल की आगे से एज ऑफ सेड देखना होगा कि उनकी कैलकुलेशन क्या है इस मामले को लेकर, कहीं वो मिस कैलकुलेट तो नहीं कर रहे ईरान को इससे पहले। ये देखना होगा, इस सूरत हाल के बाद हमें पता चलेगा, बट वी होप एंड प्रे कि सूरत हाल काबू में रहे। बहरहाल इसराइल ने इस जंग को बहुत क्या कहना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, अब शायद यहाँ से बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा और इस आग को समेटना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नजर आता है। जिस तरह कल हमारे गेस्ट एनालिस्ट भी यही बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जी, चले गई है, ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लग रहा है बज़ाहिर। और देखना ये जो इसराइल ने अपने नए महाज खोले, जिस तरह से इमरान ने कहा कि अब हिजबुल्लाह और पासदारान इनकलाब के, तो फिर इसके क्या नताइज इसराइल को भुगतना पड़ेंगे, या फिर ये सूरत हाल जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट तो इमरान मेरे ख्याल से फ़लस्तीन